والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله برائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات گرامی وقار معزز ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس بنام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں، دارین کی نعمتوں اور بے پناہ برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ممبر نور پر ملک و ملت کی بڑی عظیم باوقار شخصیتیں جلوہ بار ہیں، خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، خلیفہ مظہر غوث اعظم سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان، ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ مسند تدریس جامع معقول و منقول علامہ شاہ محمد عالم صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی والنورانی، دیگر علماء کرام جلوہ بارک ہیں۔ ان باوقار علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لے کر میں آپ سے کچھ خطاب کروں، کچھ باتیں اپنی پہنچاؤں، اس سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات کونین کے مالک و مختار فخر موجودات سیدی ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت کانے لال کرامت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت آفتاب رسالت ماہتاب نبوت کونین کی زینت غم گسار امت صاحب شریعت مالک جنت محسن انسانیت صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود پاک کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی مسلمان بھائیوں، جب درود پاک پڑھنے کو کہا جاوے تو خاموش نہ بیٹھا کرو، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے جو نبی پر درود پڑھنے سے کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہی پیغام دیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی یہی آواز ہے کہ جب نبی کا ذکر ہو تو درود پڑھا کرو، نبی کا نام سنو تو درود پڑھا کرو، کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرماتے ہیں سرکار جب کوئی میرا امتی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اسے سنا کرتا ہوں اور پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ اب سننے کے لیے قریب رہنا ضروری ہے، پہچاننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ سنا اس کو جا سکتا ہے جو جس کے قریب ہو۔ ہم آپ سے بول رہے ہیں، آپ ہمارے قریب ہیں، آپ ہمیں پہچانتے، ہم آپ کو، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو۔ مدینہ پاک بہت دور ہے، آقا آپ فرماتے ہیں میں اہل محبت کی آواز کو سنتا ہوں، اہل محبت کے درود کو سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ پہچانتا بھی ہوں۔
یا رسول اللہ جب کہنا ہی تھا تو یہ کہا ہوتا جو میرے قریب آ کر پڑھتا ہے اسے میں سنا کرتا ہوں، جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں آ کر پڑھتا ہے اسے میں سنا کرتا ہوں، جو سنہری جالیوں کے سامنے آ کر پڑھتا ہے اسے میں سنا کرتا ہوں، جو ستون عائشہ پہ آ کر پڑھے اسے میں سنتا ہوں، جو ستون لبابہ پہ آ کر پڑھے اسے میں سنتا ہوں، جو ستون وفود پہ آ کر پڑھے اسے میں سنتا ہوں، جو ستون توبہ پہ آ کر پڑھے اسے میں سنتا ہوں، جو جنت کی پیاری پیاری کیاریوں میں آ کر پڑھے اسے میں سنتا ہوں، جو سنہری جالیوں کے قریب آ کر پڑھے اسے میں سنتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں، بلکہ محبت، اہل محبت کے درود کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا محبت والے صرف مدینے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جہاں جہاں اسلام جا رہا ہے وہاں وہاں محبت والے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کربلا میں ہے تو محبت والے کربلا میں ہیں، اسلام بغداد میں ہے تو محبت والے بغداد میں ہیں، اسلام اجمیر میں ہے تو محبت والے اجمیر میں ہیں، اسلام مارہرہ میں ہے تو محبت والے مارہرہ میں ہیں، اسلام کی چوچھا میں ہے تو محبت والے کی چوچھا میں ہے، اسلام کالپی میں ہے تو محبت والے کالپی میں ہیں، اسلام مسولی میں ہے تو محبت والے مسولی میں ہیں، اور اسلام بریلی میں ہے تو ایک عاشق کے محبت کے صدقے میں آج عاشقوں کا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے، غلاموں کی تعداد یہاں پر بیٹھی ہے، درود پڑھنے والوں کی جماعت یہاں پر بیٹھی ہے۔ میرے آقا ہم غلاموں کی آواز کیسے سنتے ہیں، ہمارے درود کو کیسے سماعت فرماتے ہیں، بریلی کی آواز کیسے سنتے ہیں، مارہرہ کی صدا کیسے سنتے ہیں، اجمیر کی ندا کیسے سنتے ہیں، کربلا کی پکار کیسے سنتے ہیں، بغداد کی آواز کیسے سنتے ہیں۔ جب ہم نے یہ عریضہ پیش کیا تو گنبد خضرا شریف سے ایک مد بھری آواز آ رہی ہے کہ اے درود پڑھنے والو مسرت و شادمانی ہو تمہیں، اے درود پڑھنے والو مجدے جاں فضا ہو تمہیں، اے درود پڑھنے والو خوشخبری کا پیغام ہو تمہیں، اس لیے کہ جس نبی پر، جس پیغمبر پر، جس رسول پر، جس آقا پر، جس داتا پر، جس مولا پر تم درود پڑھتے ہو وہ تم سے دور نہیں، بلکہ ان کی قربت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی کتاب آواز دے رہی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اے درود پڑھنے والو مصطفیٰ تم سے دور نہیں بلکہ تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ یہی ہمارے امام بول پڑتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ فریاد امتی جو کرے حال زار سے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تو لہٰذا محبت میں ڈوب کر عشق و محبت کی بھرپور توانائیوں کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ ہمارے آقا محبت والوں کے درود کو سماعت فرماتے ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں۔ ابھی سے درود پڑھ کر رشتہ مضبوط کر لو، قیامت کے میدان میں کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، جسے مصطفیٰ پہچان لے وہ کبھی بے سہارا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دکھ درد کا شکار نہیں ہو سکتا، اور نبی کی پہچان کا ذریعہ، نبی سے تعلق بنانے کا اوزار، نبی سے رشتہ جوڑنے کا ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ درود پاک ہے، وہ درود کی فضیلتیں ہیں، وہ درود کی برکتیں ہیں، وہ درود کا وظیفہ ہے، وہ درود کا ورد ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، اور لب پہ درود پاک کے اشعار آ گئے، ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے، جو شہ تری نگاہ سے گزرے درود پڑھ کہ ہر جزو کل ہے مظہر انوار
مصطفیٰ انوار مصطفیٰ انوار مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ بیٹھے اور آنے والی گفتگو کو محبت سے سماعت فرمائیں. بڑی اچھی نقابت ہو رہی ہے. حضرت مولانا شاہ محمد شکیل صاحب قبلہ کی اچھے اچھے شعر آپ کو سنا رہے ہیں اور مجھ سے پہلے آپ نے مداحان حبیب سے علی جناب سید محمد کیفی صاحب محمد صغیر صاحب یہ دونوں حضرات سے نعت پاک منقبت پاک سماعت فرمائے. میرے بعد پھر آئیں گے. اس کے بعد ایک بڑی عظیم شخصیت ہمارے آپ کے دیار محبت میں تشریف فرما ہے. آل رسول گلے گلزار بطول نبی رے سرکار محدث اعظم ہند حضور حضرت علامہ شاہ سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جن کے پاکیزہ خطاب نایاب سے فیض یاب ہونا ہے. بہرحال مکمل بیداری کا ثبوت دے. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس کا تعلق دعا سے ہے. جس کا تعلق دعا سے ہے. دعا کی جاتی ہے. ہم لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. مسجد میں قرآن کی تلاوت کے بعد, مکان میں, جلوت میں, خلوت میں, ہر جگہ ہم دعا کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. لیکن ہم نے جب جب دعا کیا, جہاں جہاں کیا, کوئی کسی کو اعتراض نہیں. جیسے ہی ہم نے غریب نواز کے آستانے پر ہاتھ اٹھایا, جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر ہاتھ اٹھایا, جیسے ہی مشائخ مارہرہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, جیسے ہی کی چوچا کی زمین پر مخدوم اشرف سمنا کے دہلیز پر ہاتھ اٹھایا, ویسے ہی ہمارا مخالف ہمیں بدعتی کہہ دیتا ہے, ہمیں مشرک کہہ دیتا ہے, اور ہم پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ بریلویوں کا نیا عقیدہ ہے. آج مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ہم بریلویوں کا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے امام نے اپنے عقیدے کی حمایت کے لیے کسی دنیا داری کا سہارا نہیں لیا, بلکہ اپنے سچائی, اپنے عقیدے کی حقانیت کو ثابت کیا ہے. تو اس کی مضبوطی میں قرآن, مضبوطی کے لیے قرآن کی آیتوں کی کیل ٹھوکا ہے. حضرات گرامی وقار, اس لیے ہم مزاروں پر اپنی منمانی ہاتھ نہیں اٹھاتے, بلکہ اس کا جواز قرآن سے ہے, اس کا ثبوت قرآن مقدس سے ہے. اس سے پہلے آپ ایک دو باتیں سماعت فرما لیں تاکہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں. دیکھیے, یہ ذکر پاک مصطفیٰ ہے, میلاد کی محفل ہے, سرکار کے میلاد کی محفل ہے, سرکار غوث پاک کی محفل ہے. میلاد ہے, میلاد کے ستے ہر محفل ہے. یہ میلاد کی محفل ہے, سرکار اعلیٰ حضرت کی محفل ہے, میلاد کی محفل ہے, ساتھ میں غریب نواز کی محفل ہے. حضرات گرامی دیکھیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں, ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ. سرکار فرماتے ہیں ذکر انبیاء یہ عبادت ہے, ذکر انبیاء یہ عبادت ہے. 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا تذکرہ, نبیوں کا ذکر, رسولوں کا ذکر, یہ عبادت ہے. اب وہ ذکر تلاوت قرآن کے ذریعے ہو, ذکر و اذکار کے ذریعے ہو, حدیث کے اوراق کے ذریعے ہو, درس و تدریس کے ذریعے ہو, تبلیغ کے ذریعے ہو, وعظ و نصیحت کے ذریعے ہو, خطاب کے ذریعے ہو, چاہے مکان میں ہو, جلوت میں ہو, خلوت میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, کوئی قید نہیں, بلکہ سرکار فرماتے ذکر الانبیاء من العبادہ, یعنی نبی کا ذکر جہاں بھی ہو, کسی بھی رخ سے ہو, کہیں بھی ہو, یہ عبادت ہے. کسی بھی رخ سے ہو, کہیں بھی ہو, یہ عبادت ہے. تو جب ہر نبی کا ذکر عبادت ہے, ہر نبی کا ذکر عبادت ہے, تو جو نبی نبیوں کا نبی ہو, جو رسول رسولوں کا رسول ہو, جب حضرت ابراہیم کا ذکر عبادت ہے, تو جس نبی کا کلمہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھے, پھر ان کا ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ کا ذکر عبادت ہے, تو موسیٰ کلیم اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھے, پھر ان کا ذکر کیا ہے. آدم صفی اللہ کا ذکر عبادت ہے, تو جس نبی کا کلمہ حضرت آدم پڑھے, جس نبی کے توسل سے حضرت آدم کی دعا قبول ہو, جس نبی کے توسل
तवस्सुल से हजरत नूह की कश्ती को किनारा मिले, जिस नबी के तवस्सुल से हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद में आग गुलजार हो, जिस नबी के तवस्सुल से हजरत इस्माइल की गर्दन पर खंजर ना चले, फिर उस नबी का जिक्र क्या है? हमने कहा ए मेरे मौला, तेरा महबूब कहता है हर नबी का जिक्र इबादत है। हजरत आदम का जिक्र इबादत है, हजरत जकरिया का जिक्र इबादत है, हजरत शीस का जिक्र इबादत है, हजरत मूसा का जिक्र इबादत है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र इबादत है। तो मौला तेरा महबूब तो नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है, आकाओं का आका है, दाताओं का दाता है, ताजदारों का ताजदार है। फिर इनके मिलाद का जिक्र क्या है, इनकी अजमत का जिक्र क्या है, इनके अखलाक का जिक्र क्या है, इनके किरदार का जिक्र क्या है, इनके मोजज़ात का जिक्र क्या है। तो मशीयत ने आवाज दी, मेरे बंदो जब हर नबी का जिक्र इबादत है तो तुम क्यों नहीं कहते जब हर नबी का जिक्र इबादत हो सकता है तो जो इबादत हो सकती है तो जो नबी सबसे बड़ा होगा उसका जिक्र सबसे बड़ी इबादत होगी, उसका जिक्र सबसे बड़ी बरकत होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हर नबी का जिक्र इबादत है तो जो नबी सबसे बड़ा है उसका जिक्र सबसे बड़ी इबादत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इमाम काजी अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ में हदीस कुदसी नकल करते हैं, जाल तो का जिक्रम मिन जिक्री फमन ज़करका ज़करनी। रब ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब के जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। जिक्र मुस्तफा जिक्र खुदा है। अब जहां जहां जिक्र मुस्तफा हो जिक्र खुदा होगा, और जिक्र खुदा से बड़ी कोई इबादत नहीं। अल्लाह का जिक्र अफजलुल जिक्र है। अल्लाह के जिक्र के वक्त बरकतें नाजिल होती हैं। तो हम लोग मिलाद की महफिल में बैठे हैं, अपने आका की मिलाद की महफिल में अदब के साथ एहतराम के साथ बैठे। बुजुर्गों ने मिलाद पढ़ा है, बड़ा एहतराम किया है। बुजुर्गों ने जब मिलाद पढ़ा है तो बहुत बरकतों को महसूस किया है। बुजुर्गों ने जब नबी का जिक्र किया है तो नबी की आमद को देखा है, सरकार की नूरानियत को देखा है, सरकार के आमद के कमाल को देखा है। आओ जरा देखते चलो, नबी का जिक्र सरकार गौसे आजम की महफिल में हो रहा है, मेरे आका का जिक्र सरकार आला हजरत की महफिल में हो रहा है। दोनों तारीखें बज़ाहिर मिलती जुलती हैं। हजरत सरकार अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आजम के मुरीदों में से हैं। बड़े पीर दस्तगीर, पीरों के पीर, शेखुल मशाइख, कुतुबुल अक्ताब, फर्दुल अफराद सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं मिंबरे पाक से, और हजरत अली बिन हैती सो रहे हैं, महवे ख्वाब हैं। अचानक ताजदारे कायनात की आमद हो गई। बड़े पीर दस्तगीर ताजीम बजा लाए अदब के साथ। और बाद में हजरत अली बिन हैती बेदार हुए तो हजरत अली बिन हैती कहते हैं, ऐ मजमा अहले, ऐ लोगो तुम लोग बैठे हो, दस्तगीर आजम पीर आजम सरकार गौसे आजम आमद मुस्तफा को अपनी महफिल में देखकर ताजीम बजा लाए। तुम तो ना देख सके, लेकिन मैं महवे ख्वाब था, जो कुछ मैं ख्वाब में देखा वही सारी चीजों को सरकार गौसे आजम ने हालत बेदारी में देखा। ये रिवायत बड़ी मशहूर है, इसे यहीं पर रखें। अब आगे चले, सैयदना सरकार बुरहाने मिल्लत बयान फरमाते हैं, जो सरकार आला हजरत के खलीफा हैं। आप कहते जबलपुर में आबद आला हजरत हुई, सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत तशरीफ लाते हैं। मिलाद पाक की महफिल का इनेकाद हुआ। मुजद्दिद आजम मुर्शिद आजम सरकार आला हजरत आका की मिलाद पढ़ रहे थे, और मैं मिलाद सुनते सुनते मैं सो गया। अचानक क्या हुआ, मिलाद पढ़ते पढ़ते मिंबर पाक से नीचे उतरकर बरेली के ताजदार अपने नबी पर सलाम पढ़ने लगे। यहां तक कि जब सलाम से फारिग हुए तो लोगों ने कहा, हुजूर क्या मुअम्मा है, हम समझे नहीं। दौराने खिताब तकरीर को रोककर आप बीच में सलाम पढ़ने लगे, मिंबर से नीचे आ गए। तो सरकार बुरहाने मिल्लत कहते हैं, ऐ लोगों तुमने नहीं देखा, जब सरकार आला हजरत मिलाद पढ़ रहे थे, नबी का जिक्र कर रहे थे, नबी का चर्चा कर रहे थे, तो आमिना के लाल की आमद महफिल पाक में हुई, जिसे तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मैं ख्वाब में देख रहा था। और बरेली के ताजदार उसे बेदारी में देख रहा था, और आला हजरत मिंबर से
سے نیچے اتر کر اپنے آقا پر سلام پڑھ رہے ہیں. ایک تاریخ غوث پاک کی ہے, ایک تاریخ اعلیٰ حضرت کی ہے, ایک تاریخ بغداد کی زمین کی ہے, ایک تاریخ جبل پور کی زمین کی ہے. اسی لیے تو تمام علماء نے, مشائخ نے, صوفیاء نے جب اعلیٰ حضرت کے عشق کو, محبت کو دیکھا, کردار کو دیکھا, اعمال کو دیکھا, افعال کو دیکھا, بڑے پیر کی غلامی کے پٹا گردن میں دیکھا, عشق غوث اعظم دیکھا, فنافی الرسول کی منزل پر دیکھا, تو دنیا بول پڑی کہ بغداد والے آقا غوث اعظم ہیں, اب بریلی والے آقا مظہر غوث اعظم ہیں, مظہر غوث اعظم ہیں, عطائے غوث اعظم ہیں. نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اسی لیے اس کرامت کا, سبحان اللہ, اس کرامت کا فیض سرکار اعلیٰ حضرت کے حصے میں آیا. اور آگے چلیے, اعلیٰ حضرت کا ظاہر دیکھو تو مظہر امام اعظم نظر آتے ہیں, باطن دیکھو تو مظہر غوث اعظم نظر آتے ہیں. سرکار امام اعظم امام المسلمین ہے, ہم سب کے امام, تاجداروں کے تاجدار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک راستے سے چلے جا رہے ہیں, راستے سے گزر رہے ہیں. کہنے والے نے کہا, اے لوگوں دیکھ لو اس بزرگ کو, یہ وہ شخصیت ہے جو رات بھر عبادت کرتے ہیں, رات بھر ان کی پیشانی سجدے میں پڑی رہتی ہے, رات بھر اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں, رات بھر ان کا دل عشق محبت, عشق مصطفیٰ میں جلتا رہتا ہے, عشق مصطفیٰ کی یاد میں. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, میں رات بھر تو عبادت نہیں کرتا, آدھی رات کرتا ہوں, لیکن میں جھوٹی تعریف کا لیبل لگا کر نہیں گھومنا چاہتا. اسی دن سے آپ پوری رات عبادت کرنے لگے, اسی دن سے آپ پوری رات عبادت کرنے لگے, کیونکہ آپ کے بارے میں لوگوں نے جب یہ کہا یہ پوری رات عبادت کرتے ہیں, تو آپ نے کہا اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی شخص جھوٹی تعریف کا لیبل لے, مجھے یہ گوارا نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت کی ذات دیکھو, اعلیٰ حضرت وقت کے تاجدار ہیں, مجدد برحق ہیں, مفتی اعظم ہیں, تاجداروں کے تاجدار ہیں, عاشق رسول اکرم ہیں, مظہر غوث اعظم ہیں. کہنے والے نے کہہ دیا, حافظ جی, بڑی مشہور روایت ہے, اور اس وقت آپ نے قرآن شریف کو ترتیب سے یاد نہیں کیا. قرآن تو یاد تھا آپ کو, اکثر آیتیں, لیکن ترتیب جو ہوتی ہے حافظوں کی وہ ترتیب سے نہیں. اس لیے آپ کے دل میں بھی وہی بات آ گئی کہ ارے یہ جھوٹی تعریف کا لیبل میرے ساتھ لگا ہو, یہ گوارا نہیں. فوراً آپ نے اب قرآن کے پاروں کا ترتیب سے حفظ کرنا شروع کیا. 1 مہینے کے اندر قرآن مقدس کو حفظ کر کے دنیا کو پیغام دے دیا, اے لوگوں اس روئے زمین پر امام اعظم کا کوئی سچا نائب دیکھنا ہے تو بریلی کی زمین پر دیکھو. اس لیے جب امام اعظم کو کہا گیا یہ پوری رات عبادت کرتے ہیں, تو آپ اس وقت پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے, اسی دن سے پوری رات عبادت کرنے لگے. جب اعلیٰ حضرت کو حافظ قرآن کہا گیا تو آپ حافظ قرآن نہیں تھے, تو آپ کے دل میں بھی وہی بات اٹھی کہ جھوٹی تعریف کا لیبل لے کر نہیں گھومنا چاہتا. اس لیے جب ہم نے ان تاریخوں کو دیکھا, جب غوث اعظم کے زمانے کو دیکھا, اعلیٰ حضرت کے زمانے کو دیکھا, امام اعظم کی زندگی کو دیکھا, اعلیٰ حضرت کو زندگی کو دیکھا, تو ہمارا ایمان بول پڑا کہ اے بریلی کے تاجدار کی مخالفت کرنے والوں, اعلیٰ حضرت کے نام سے بغض رکھنے والوں, مسلک کے اعلیٰ حضرت سے پیٹ منہ پھیر کر پیٹ پیچھے بھاگنے والوں, اعلیٰ حضرت سے بغض غوث اعظم سے بغض ہے, اعلیٰ حضرت سے عداوت امام اعظم سے عداوت ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کسی پانی کے بلبلے کا نام نہیں ہے, کسی ہوا کے چھوکے کا نام نہیں ہے, کسی معمولی تنکے کا نام نہیں ہے, بلکہ امام احمد رضا خان کا جب باطن دیکھو تو باطن میں غوث اعظم نظر آتے ہیں, جب ظاہر دیکھو تو ظاہر میں امام اعظم نظر آتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان امام اعظم, فیضان اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث اعظم کا فیضان کیسے ملے گا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو. امام اعظم کے مذہب پر عمل کیسے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کے در پہ آؤ. جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن, وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. آج کے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت مظہر غوث اعظم,
आला हजरत मजहर इमाम आजम है। आज के इस दौर में अगर कोई मजहर आला हजरत है, अगर आज कोई शान आला हजरत है, अगर आज कोई यादगार आला हजरत है, तो वो कोई और नहीं हमारे पीर। और इस दौर में कसीर तादाद में उलमा सुलहा फुकहा के पीर सरकार ताजुश शरीया की जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए इस महफिल पाक में जिक्र नबी हो, जिक्र वली हो। जब जिक्र नबी हो तो इबादत होगी, और जिक्र नबी हो वली हो, आका फरमाते वज़िक्रु सालिहीन कफ़ारतु, जिक्र औलिया अल्लाह ये गुनाहों का कफ़ारा है। वली का जिक्र, गरीब नवाज का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है, महबूब इलाही का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है, सरकार वारिसे पाक का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है, मशाइखे मारहरा का तज़किरा गुनाहों का कफ़ारा है, मशाइखे किचौछा का तज़किरा गुनाहों का कफ़ारा है, आला हजरत का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है। अब ज़हन को करीब लाओ, जिस तरह हर नबी का जिक्र इबादत है, मेरे नबी का जिक्र बहुत बड़ी इबादत है, इसी तरह हर वली का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है। फिर उस वली का जिक्र क्या होगा जो पीरों का पीर हो, दस्तगीरों का दस्तगीर हो, मुर्शिद आजम हो, जिसके कदम के नीचे विलायत नबी हो। तो हमारा ईमान बोल पड़ा, हर वली के जिक्र से गुनाह माफ होता है, लेकिन बगदाद वाले आका बड़े पीर के जिक्र से बड़े बड़े गुनाह माफ होते हैं, बड़े पीर के जिक्र से तौबा की तौफीक मिलती है, बड़े पीर के जिक्र की बरकत से दुआएं मकबूलियत का लिबास पहना करती हैं। बेशक सुभान इसीलिए तो हमारे आला हजरत क्या आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार गौसे आजम का जिक्र किस अंदाज में करते हैं। मैं करूं आला हजरत की कलम होगी, जबान मेरी होगी, और बहुत बड़ी बारगाह है गौसे पाक की, बड़ी बारगाह में बड़े लोगों का कलाम पेश करना चाहिए। मकबूल बारगाह में मकबूल कलाम। कहते हैं आला हजरत कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला। बेशक सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। लोग कहते नहीं फला आदमी है बहुत ताकतवर है, वो किसी को खातिर में नहीं लाता, भले से नेता आ जाए, लीडर आ जाए, ताकतवर आ जाए, अरे फला का गुलाम किसी को खातिर में नहीं लाता। मेरे दोस्तों आओ देखो गौसे पाक की शान क्या है। हमसे नहीं आला हजरत से पूछो, हमसे नहीं आला हजरत से पूछो। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहते हैं मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मेरे नबी का साया नहीं था, नबी का साया न चांद की चांदनी में न सूरज की रोशनी में, लेकिन आला हजरत से पूछो मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिस जिस्म का साया ही नहीं था कहते हैं उसका साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। या गौसे आजम जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, जो उलमा इकराम बैठे हैं, मैं कदमों का बोसा लेकर शेर बोल रहा हूं। देखिए मी बारिश को कहते हैं पानी को, फसल आप समझते हैं खेतियां हरी भरी हो, बड़ी अच्छी फसल है, गुलशन फूलों के बाग को कहते हैं। ये आला हजरत की शायरी है। इस तरह का शेर कहने के लिए पहाड़ जैसा इल्म हो, समंदर की ठाठे मारता सैलाब जैसा इश्क हो। अगर बहुत इश्क हो, इल्म नहीं तो अल्फाज कहां से लाएगा, इल्म है इश्क नहीं, अकीदत नहीं, तो कहां से शेर कह पाएगा। इसलिए जहां पर इल्म, इश्क, तकवा, तहारत, सदाकत, अदालत, मोहब्बत, इबादत, सखावत, शुजाअत, सारी चीजें सिमट कर एक हो जाए, वही बरेली के ताजदार की जात नजर आती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हाय हाय मेरे गौस की शान देखो। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और देखे नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल। आप ना समझे ना समझे सुभान अल्लाह कह दो, ये सोचकर आला हजरत जो कहते हैं बहुत बड़ी बात कहते हैं। बेशक बेशक। नबवी जिल अक्स
برج ایک ستارہ ہے، جب وہ چمکتا ہے تو سارے ستاروں کی روشنی اس کے سامنے کم ہو جاتی ہے. منزل ایک مقام ہے جو سیدہ فاطمہ کے در سے غوث اعظم کو عطا ہوئی. اب شعر دیکھیں، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. اور نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن، خور سورج کو کہتے، کوہ پہاڑ کو. نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرع کھیت کو کہتے، چشت ایک سلسلے کا نام ہے جس سلسلے کے بزرگوں کا ہندوستان کی زمین پر بہت بڑا احسان ہے. میرے آقا غریب نواز تشریف لائے، جن کے قدم پاک کو بھارت کی زمین نے چوما. 90 لاکھ ایسے سپوتوں کو جنم دیا جو رام رام جپنا کر رہے تھے، وہی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. آج ہندوستان کی زمین پر وہی 90 لاکھ کی اولادیں ہیں مسجدوں میں اذان دے رہی ہے، وہی 90 لاکھ کی اولادیں ہیں جو قیام اور رکوع اور سجدہ کر رہی ہے، وہی 90 لاکھ کی اولادیں ہیں جو بھارت کی زمین پر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، وہی 90 لاکھ کی اولادیں ہیں جو مصطفیٰ پر درود اور سلام پڑھ رہی ہیں، وہی 90 لاکھ کی اولادیں ہیں جو میلاد اور قیام تعظیمی بجا رہی ہیں. بے شک سبحان اللہ. مزرع چشت اس سلسلے کا نام ہے. بخارا ایک شہر کا نام ہے جو حضرت بہاؤالدین نقشبندی دیگر اکابر اولیاء اللہ کی زمین ہے. دوسرے مصرے میں ایک لفظ آئے گا کشت کا، کشت مانا بھی کھیت ہوتا ہے. ایک لفظ آئے گا جھالا کا، جھالا پانی کے بوند کو کہتے جہاں ٹپک جائے تری کبھی ختم نہ. اب وہ بوند کہاں سے ملتی ہے؟ سب کے در سے نہیں، وہ بوند آسمان سے نہیں گرتی، اسے غوث اعظم دیتے ہیں، اور جسے دے دیتے ہیں قیامت تک اس کی تراوٹ باقی رہتی. شعر دیکھے اعلیٰ حضرت کا، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر. یا غوث اعظم کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، بے شک سبحان کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اور راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، کس گلستا کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا. اور سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جذب کے حالت میں کچھ بزرگ ہوتے نا مجذوب، تو کچھ بزرگ ایسے تھے جو جذب میں مجذوبیت کے عالم میں غوث اعظم کی عظمت کا جذب میں بھول گئے، انکار کر بیٹھے. قدم پاک کا گردن پہ لینے سے توجہ ہٹ گئی، تو کچھ لوگوں کا یہ حشر ہوا کہ اللہ نے ان کی ولایت کو سلب کر دیا. ولایت سلب ہوئی، بعد میں توبہ کیا تو ولایت واپس آئی. میں تاریخ نہیں بیان کروں، اعلیٰ حضرت نے صرف ایک شعر دیکھیے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جو جذب میں ہو وہ کیا جانے. آؤ ذرا ہوش والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو، عظمت والوں سے پوچھو، بلندی والوں سے پوچھو، رفعت والوں سے پوچھو، اے میرے امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. باز اشہب کی غلامی سے آنکھیں پھرتی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا. اور تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در اگر ہے نسبت اعلیٰ حضرت سے، ہے نسبت سرکار مفتی اعظم ہند سے، ہے نسبت سرکار مجاہد ملت سے، ہے نسبت سرکار تاج الشریعہ سے، ہے نسبت اگر خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند سے، تو یہی کہا ہے تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس کا فائدہ یہ ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. یا غوث اعظم ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. اور اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو. سید جید طاہر ہے مولا تیرا، سید جید طاہر ہے مولا تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا
محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی وقار دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ کے نبی فرماتے الدعاء جرد القضاء، دعا بلا کو، مصیبتوں کو ٹال دیا کرتی ہے. سرکار فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کی جان ہے، عبادت کا مغز ہے. دعا کب کی جاتی ہے؟ دعا کے لیے کوئی وقت نہیں، جب چاہو دعا کرو، کوئی قید نہیں. صبح میں، شام میں، کون سا عمل کر کے کرو یہ بھی کوئی قید نہیں. درود پڑھ کے کرو، کلمہ پڑھ کے کرو، توبہ کر کے کرو، تلاوت کر کے دعا کرو، عبادت کر کے دعا کرو، لیکن کوئی قید نہیں. جب چاہو، جہاں چاہو دعا کرو. اللہ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے. دعا عبادت کی جان ہے، لیکن ہم لوگ یہی دعا غریب نواز کے آستانے پر بھی کرتے ہیں، مسجد میں بھی کرتے ہیں، آستانے پر بھی کرتے ہیں. یہی دعا مزاروں پر بھی کرتے ہیں، عبادت کر کے بھی کرتے ہیں، زیارت کر کے بھی کرتے ہیں. تو جیسے ہی ہم زیارت کرنے نکلے، ہم نے دعا کیا، ہم کو بدعتی مشرک کہا جاتا ہے. آؤ دیکھو کیا کبھی ایسا قرآن میں ایسا کوئی باب موجود ہے، ایسی کوئی آیت موجود ہے کہ جس سے ثبوت ملتا ہو؟ یقیناً ہے. ہمارا عقیدہ الحمدللہ سچا عقیدہ ہے. دیکھیے ایک پیغمبر ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کی زندگی کے کچھ اوصاف قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا. حضرت زکریہ پیغمبر مسجد اقصی بیت المقدس کے عابد و زاہدوں کے امام ہیں. ان کی دعا کا ایک منظر دیکھو، اس سے قبل ایک روایت دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مخدومہ سیدہ مریم پاک ہیں. سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ان کے والدین نے ایک منت مانا. والد کا نام عمران تھا، منت مانتے ہیں وہ. قرآن مقدس میں اس منت کا تذکرہ ہے. اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. منت مانا، کہا مولا مجھے کوئی اولاد دے، بیٹا یا بیٹی، تو ہم اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. دعا قبول ہو گئی. ایک بچی پیدا ہوئی. جب بچی پیدا ہوئی تو لے کر پہنچے بیت المقدس. عابد و زاہدوں کو جو امام حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، انہوں نے کہا عمران بیٹی کو لے کر کہاں گئے ہو؟ کیونکہ رشتے میں سگے ساڑھو یعنی سیدہ مریم کے سگے خالو لگتے تھے. کہا بچی کو لے کر کہاں گئے ہو؟ اللہ کے نبی میں نے منت مانا تھا، اپنی منت پوری کرنے آیا ہوں. اب میری بیٹی یہیں پر رہے گی، اللہ کی عبادت کرے گی اور مسجد کی دیکھ بھال کرے گی. یہ قبلہ ہمارا ہے، ہمارا بھی قبلہ اول ہے. وہ ایک زمانے تک قبلہ رہا، بلکہ ہمارے نبی نے خود 16 مہینے کچھ دنوں تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی ہے. آج جو کعبہ قبلہ ہے، کعبہ کعبہ تھا مگر قبلہ نہیں تھا. کعبہ سے پوچھو کعبہ تو قبلہ کیسے بن گیا؟ تو کعبہ جواب دے گا میں تو کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا. مصطفیٰ کا چہرہ میری طرف ہوا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے قبلہ بنا دیا. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نبی جسے چاہے لے، کعبہ ہو تو قبلہ بن جائے. نبی کی خواہش ہو، جب نبی کے نگاہ نبوت کے فیض کا یہ عالم نگاہ نبوت اٹھے تو کعبہ قبلہ ہو جائے. تو یہی نگاہ نبوت جب بار بار صدیق کی طرف اٹھی، فاروق کی طرف اٹھی، عثمان کی طرف اٹھی، علی کی طرف اٹھی، تو کیا یہ افضل البشر نہیں ہوں گے؟ کیا یہ تاجداروں کے تاجدار نہیں ہوں گے؟ اور آج بھی یہی نگاہ نبوت جب غوث پاک پر پڑی تو ولیوں کے سردار بن گئے. یہی نگاہ نبوت جب غریب نواز کو نوازنے پر آئی تو ہند کے تاجدار بن گئے. یہی نگاہ نبوت جب بریلی کے تاجدار پر پڑی تو اپنے وقت کے رہبر و رہنما سردار بن گئے. حضرات گرامی وقار، تو کعبہ تھا، قبلہ بنا، بفیض مصطفیٰ بنا. بیت المقدس قبلہ اول ہے. حضرت زکریا پیغمبر کہتے ہیں
कि बच्ची को लेकर आ गए हो, कहा अल्लाह के नबी मेरी बेटी यहीं पर रहेगी, मैंने मन्नत माना था। बहरहाल बैतुल मुक़द्दस की बलाई मंजिल पर एक हुजरे का इंतखाब फरमाया ज़करिया पैगंबर ने, कहा बेटी मरियम यहीं पर रहो, अल्लाह की इबादत किया करो, मैं सुबह शाम आता जाता रहूंगा, तुमसे जो हो सके मस्जिद की खिदमत किया करो। एक जमाने तक ये सिलसिला चलता रहा। हजरत ज़करिया पैगंबर जब मेहराब मरियम में दाखिल होते तो एक ना एक अजूबा देखते, एक ना एक करामत देखते। वो करामत का तज़किरा कुरान ने किया है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मेहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। दाखिल हुए ज़करिया पैगंबर मेहराब मरियम में, हुजरा मरियम में, तो बेमौसम फल देखा। वजदा इंदहा रिज़्क़ा, बेटी ये आया कहां से, बेमौसम कैसे आया? ऐसे फल, ऐसी नेमतों को मैं देखता हूं जो मेरे ख्याल में इस वक्त पूरी दुनिया में इन फलों का कहीं वजूद नहीं पाया जा रहा है। जो फल सर्दियों के मौसम में होना चाहिए वो गर्मी के मौसम में तेरे हुजरे में देखता हूं, जो गर्मी के मौसम में होना चाहिए वो सर्दी के मौसम में देखता हूं। बेटी ये आया कहां से? मखदूमा मरियम पाक ने कहा अल्लाह के नबी, क़ाला या मरियमो अन्ना लके हाज़ा, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। सैयदा मरियम ने कहा अल्लाह के नबी ये अल्लाह की तरफ से आया है। कहा बेटी बेमौसम आया है, बेवक्त आया है? कहा हाँ, अल्लाह की यही शान है, जब देने पर आता है तो वक्त नहीं देखता, मौसम नहीं देखता, लिबास नहीं देखता, शक्ल नहीं देखता, सूरत नहीं देखता, वतन नहीं देखता, बल्कि उसकी शान ये है जब देने पर आता है तो इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब देने पर आता है तो बेहिसाब देता है, बेवक्त देता है, बेमौसम देता है, इतना देता है कि लेने वाले का दामन थम जाता है, देने वाले के देने में कमी नहीं आती। इसीलिए सुन्नियों, आशिकों, रोजी रोटी की तलाश में, रिस्क की तलाश में किसी दुनियादार, किसी नेता, किसी लीडर, किसी रिश्वतखोर, किसी हरामखोर, किसी बेईमान, किसी जासूस के पीछे ना भागना। ये दुनियादार तुम्हें क्या देंगे? गरीबों का हक मार कर देंगे, घर की गुर्बत नहीं जाएगी, लोगों के हुकूक पर कब्जा करके तुम्हें देंगे, घर की परेशानी ना जाएगी, ये बार बार देते रहेंगे। जब इलेक्शन आएगा तब देंगे, जब 5 बरस पूरे होंगे तब देंगे, लेकिन ना घर की गुर्बत जाएगी, ना घर की मुफलिसी जाएगी, ना घर की तंगदस्ती जाएगी, ना घर की परेशानी जाएगी। आओ उस रब को आवाज दो जिसका वादा है उदूनी यस्तजीब लकुम। गरीब नवाज की चौखट का सहारा लेकर अल्लाह के वलियों के दरबार में खड़े होकर आवाज दो अपने रब को, तुम्हारा परवरदिगार रज़्ज़ाक़ मुतलक है, खैरुर राज़िकीन है। ये दुनियादार बार बार दे, घर की गुर्बत ना जाए। हमारा परवरदिगार जिसे एक बार दे देता है क़यामत तक खानदान खाता है, घर की बरकत रही जाती, क़यामत तक नस्लें खाती है, घर की रहमत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया पैगंबर ने बेमौसम फल देखा। आप जानते हैं उलमा इकराम बैठे हैं, उस वक्त वो बुढ़ापे की उम्र में थे, उनकी उम्र 90 या 80 बरस थी, उनकी अहलिया की उम्र तकरीबन 98 बरस की थी। इत्तेफाक से उनकी कोई औलाद नहीं थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। कहा ए अल्लाह, जब तू मरियम को बेमौसम फल दे सकता है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी चाहत है मुझे बेटा मिले, मेरी चाहत है मुझे औलाद हो, लेकिन बुढ़ापे की वजह से हाथ उठाने में शर्म आती है। ए मेरे माबूद, लेकिन आज तेरी कुदरत को देख रहा हूं, तेरी जात पर ईमान है, लेकिन मौला आज तू अपनी कुदरत का करिश्मा जाहिर कर रहा है तो मेरा ईमान जोश मार रहा है, मैं हाथ उठा रहा हूं। ए मेरे माबूद, जब तू मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझ बूढ़े को बेटा भी दे सकता है, मुझ बूढ़े को औलाद भी दे सकता है। हजरात गिरामी वकार, देखिए ये रब की कुदरत है, कानून और है, कुदरत और है। कुदरत ये है वो चाहे तो बगैर बाप के इंसान पैदा कर दे, वो चाहे तो बगैर माँ बाप के इंसान पैदा कर दे, वो चाहे तो मर्द की बाईं पसली से औरत को पैदा कर दे। नहीं देखा मखदूमा अम्मी हव्वा को जन्नत में अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह ने पैदा फरमाया। ईसा अला नबी जना अलैहिस्सलातो व तस्लीम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। उसकी कुदरत यह है, चाहे तो हमारे आप के जैसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों को एक सेकंड ना लगे, अभी ये उसकी कुदरत है। लेकिन कुदरत और है, कानून और है।
قدرت یہ ہے کہ ایک کن سے 18,000 عالم کو وجود بخشا. قانون یہ ہے جیسے ہم لوگ پیدا ہوئے. قانون پر عمل ہمیشہ ہوتا ہے, قدرت کبھی کبھی ظاہر کرتا ہے بندوں پر. حضرات گرامی وقار, اس لیے قانون یہ جیسے ہم لوگ پیدا ہوئے. آج زکریا پیغمبر 90 برس 80 برس 100 برس کی عمر میں کہیں بچے پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ سائنسی اعتبار سے ایک مرد ایک عورت میں بچے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہونی چاہیے, اس عمر کو پہنچتے ہوئے وہ صلاحیت وہ قوت فوت ہو جاتی ہے. اس لیے اب بچے کی پیدائش کے لیے قوت, جوانی, طاقت چاہیے. لیکن آج بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگا ہے تو قدرت پر ایمان رکھے. اس لیے تمہارے رب سے کوئی چیز بعید نہیں ہے, اپنے رب سے مانگا کرو. اگر وہ چاہ لے تو انہونی کو ہونی کر دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر دیا. اپنے رب سے سوال کیا کرو. آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, کس انداز میں مانگا دعا, کس انداز میں مانگا؟ قرآن میں اس دعا کا تذکرہ ہے. میں نے جو آیت پڑھی, اللہ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. مانگا دعا, اے میرے مولا مجھے نیک, پاکیزہ, اچھی, صالح اولاد عطا فرما. نیک اولاد کا سوال کیا. اللہ سے بیٹا مانگنا تو نیک اولاد مانگنا. نیک اولادیں ماں باپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کا سبب ہوتی ہیں, بری اولادیں ماں باپ کے رسوائی کا سبب ہوتی ہیں. نیک اولاد ماں باپ کے قبر میں روشنی کا انتظام کرتی ہے, بری اولادیں ماں باپ کو گنہگار کرتی نظر آتی ہے. اس لیے نیک اولاد کا سوال کرنا. لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے, ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو, جب 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر نماز پڑھاؤ. لیکن افسوس 57 سال کا بوڑھا باپ مسجد کے دروازے سے بہت دور نظر آ رہا ہے, وہ 7 سال کے بچے کو کیا تعلیم دے گا؟ اے سنی مسلمانوں, تمہاری کتاب جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی, اس کتاب کا قانون پکار رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. وہ آگ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو پتہ کیا چلا, نبی نے فرمایا بچوں کو نماز کی تاکید کرو, بچوں کو نماز کی پابندی کی تاکید کرو, خود بھی نمازی بنو, بچوں کو نمازی بناؤ. جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو بچے بھی دیندار ہوتے ہیں, جب ماں باپ پرہیزگار ہوتے ہیں تو بچے بھی پرہیزگار ہوتے ہیں, جب ماں باپ صالح اور صالحہ ہوتے ہیں تو بچہ بھی نیک اور صالح پیدا ہوتا ہے, جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو بچہ بھی اچھا پیدا ہوتا ہے, جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو بچہ بھی دیندار ہوتا ہے. ہماری شروع سے ہی تاریخ رہی ہے, ہم نے غوث اعظم کو ولیوں کا سردار پایا ہے تو ان کی امی مخدومہ کو عابدہ زاہدہ پایا ہے. غوث اعظم کو پیروں کا پیر پایا ہے تو ان کے والد کو بہت بڑا اللہ کا ولی کامل فقیر پایا ہے. اس لیے جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو بچہ بھی دیندار ہوتا ہے. اس لیے ذہن کو قریب لاؤ, اپنے وجود کو مسجد کے قریب لے چلو, اپنی پیشانی کو سجدے کے قریب لے چلو. مسجد کے محراب و منبر آواز دے رہے ہیں, عبد اور معبود کے درمیان کے پردے اٹھا دے نماز. خالق و مخلوق کی ملاقات کا ذریعہ ہے نماز, ساجد و مسجود کی گفتگو کا طریقہ ہے نماز, انسان کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے نماز. ایک انقلابی پیغام ہے نماز, ایک خدائی آواز ہے نماز, ایک مستحکم ضابطۂ حیات ہے نماز, انسانی ہدایت و رہنمائی کا روشن چراغ ہے نماز, انسان کے پھسلتے ہوئے قدم کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے نماز. خدا کے ذکر کے لیے قائم کرو نماز, بری اور بے حیائی باتوں سے روکے نماز. رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, دین کا ستون ہے نماز, اسلام کی شان ہے نماز, مومن کی پہچان ہے نماز, نجات کا سامان ہے نماز, مغفرت کا اعلان ہے نماز, اللہ کی رضا ہے نماز, مصطفیٰ کی وعدہ ہے نماز. تب تک مسجد سے دور رہو گے. کربلا کی آواز ہے نماز, غوث کی تبلیغ ہے نماز, خواجہ کا کردار ہے نماز, مفتی اعظم کا تقویٰ ہے نماز, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے نماز, مجاہد ملت کا کردار ہے نماز, حافظ ملت کا معیار ہے نماز. تب تک مسجد کے دروازوں سے دور رہو گے. مسجد کے محراب و منبر آواز دیتے ہیں کہ جب محبت میں سر جھکتا ہے تو کعبہ نظر آتا ہے, جب دل جھکتا ہے تو گنبد خضرا نظر آتا ہے. بے شک سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ.
زندہ باد مرحبا 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 زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا ہے ہمارے اسی کردار کو دیکھ کر کہ مسجد مرثیاں خواں ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا اس لیے ذہن کو قریب لاؤ نیک بنو تاکہ بچے نیک پیدا ہوں مرنے کے بعد قبر پہ جا کر قرآن پڑھیں جب بچے نیک ہوں گے تبھی تو قرآن پڑھیں گے تبھی تو ایصال ثواب کریں گے تبھی تو ماں باپ کی فکر کریں گے اور بچے کو نیک بنانے کے لیے خود بھی نیک ہونا پڑے گا یہ قانون قرآن نے دیا میں نہیں بول رہا ہوں حضرت زکریا پیغمبر نے کہا ذریۃ طیبہ اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما نیک اولاد عطا فرما حضرات گرامی وقار اب دعا تو کیا دعا قبول بھی ہوئی لیکن کس مقام پر کیا کہاں کیا کس جگہ کیا زمین کائنات اللہ کی ہے رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم چہرہ چاہے مشرق میں کرو چاہے مغرب میں کرو تم جدھر دیکھو اللہ ہی کا جلوہ ہے جب اللہ ہی کا جلوہ ہے تو جہاں چاہو اللہ سے مانگ لو ہم جب بھی مانگتے جہاں بھی مانگتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمارا عقیدہ کہ جگہ بدلنے سے ہم خدا بدل دیتے ہیں ہم مسجد میں بھی وہی رب کو پکارتے ہیں مکان میں بھی اسی کو پکارتے ہیں ہم کعبہ میں ہو پھر بھی اسی کو پکاریں اور لوگ ہیں جگہ بدلتے ہیں تو معبود بدل جاتا ہے جگہ بدلتے ہیں تو خدا بدل جاتا ہے ہم چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو یا شمال میں ہو یا جنوب میں ہو کعبہ میں ہو محلے کی مسجد میں ہو شہر کی جامع مسجد میں ہو ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہمارا ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری ایک آواز ہے قل هو اللہ احد اللہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کا وظیفہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی سے مدد طلب کرتے ہیں حضرات گرامی وقار زکریا پیغمبر جب اسی سے مانگنا ہے وہی کعبے میں اسی کا جلوہ ہندوستان میں وہی پاکستان میں وہی مشرق میں وہی مغرب میں وہی شمال و جنوب میں کائنات کے ہر ذرے میں اس کی شان نظر آ رہی ہے تو جہاں چاہو پکار لو جہاں چاہو مانگ لو کیا ضرورت ہے قرآن نے ایک مقام کا انتخاب کیا قرآن نے ایک جگہ کا مقام بتا رہا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب محراب مریم پر عبادت گاہ مریم پر مصلی مریم پر جہاں بے موسم پھل دیکھا تھا چاہتے تو عبادت کر کے اللہ سے مانگ لیتے ذکر و اذکار کر کے مانگ لیتے سجدہ کر کے بیٹا مانگ لیتے لیکن مریم کے مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے کہتے ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء نیک صالح اولاد عطا فرما ہم نے کہا اللہ کے نبی زکریا پیغمبر محراب مریم پر آپ اپنے رب سے بیٹا مانگ رہے اور کمال تو یہ جیسے ہی آواز دیا فرشتے آ گئے کہتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی مبارک ہو خوشخبری ہو یبشرک بیحییٰ اللہ بیٹا دے گا نام یحییٰ ہوگا میرا بیٹا کیسا ہوگا میں نے اچھا بیٹا مانگا ہے کہا مصدقا بکلمۃ من اللہ دعا مقبول ہو گئی ہے بڑا سچا بیٹا ہوگا آپ کا کلمۃ اللہ میں سے ہوگا وسیدا وحسورا سرداروں میں سے ہوگا عورتوں سے پرہیز کرے گا اللہ کے نبی مبارک ہو ونبیا من الصالحین آپ کا بیٹا بھی نبی ہوگا صالحین میں سے ہوگا سبحان اللہ دعا قبول بھی ہو گئی سبحان اللہ اے پیغمبر اے اللہ کے نبی ایک مریم کے مصلی پر کیوں رب کو آواز دے رہے ہیں کہتے ہیں نہیں جانتے مریم جو ہیں وہ اللہ کی ولیہ ہیں کیونکہ عورتوں میں نبوت نہیں ہے عورت عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ عائشہ رابیہ بصریہ فاطمہ ہاجرہ سارہ سپورہ حوا بڑی بڑی ملکہ عورتوں کی جماعت میں ملیں گی مگر کوئی نبی نہیں ملے گا کوئی نبی نہیں ملے گا
اس لیے اب نبوت ایک بہت بڑا پوسٹ ہے. اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ جو مقام اس کے مخلوقات میں کسی کو ملا تو وہ انبیاء کی ذات ہے. سب سے اعلیٰ منصب پر وہی فائز ہے. اب جتنے لوگ ہوں گے، فرشتے ہو، انسان ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، علی ہو، صحابی ہو، سب کے سب ان کی غلامی میں رہیں گے. سب کے سب ان کی غلامی میں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا مقام ہے. اللہ جسے اب اس میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، لیکن وہ کتنی بھی کم فضیلت پر ہو عام مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے. عام مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام ان کا ہے. تو جب سب سے اعلیٰ مقام ان کا، تو اے زکریا پیغمبر، مریم ولیاں ہیں، اور ولایت اپنی تمام عظمتوں، تمام بلندیوں، تمام رفتوں کے باوجود بھی انبیاء کی غلامی کا نام ہے. تمام بلندیوں کو پار کرتے ہوئے بھی ایک ولی پہنچ جائے لیکن وہ غلامی میں نبی کے ہوگا. تو ولی کے در پر نبی آ کر دعا کرے تو بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے. اگر ولی نبی کے در پر جا کر دعا کرے تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. ولی نبی کے در پر جا کر دعا کرے. آج نبی ولی کے در پر دعا کرنے کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا ہے میرے مولا یہ تیرا فرمان ہے، تیرا قانون ہے، تیرا پاک کلام ہے، تو نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا. ہماری عقل قاصر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، جتنا تو ہمیں سمجھ دے گا اتنا ہی ہم سمجھ پائیں گے. اے میرے معبود کرم فرما ہم پر. آواز آئی میرے بندو، میری ذات عالم الغیب والشہادہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آنے والا ہے جو میرے ولی ہوں گے، جو میرے دوست ہوں گے، میں جن سے محبت کروں گا لوگ ان کے آستانے پر جانے والوں کو مشرک کہیں گے، آستانے پر جانے والوں کو بدعتی کہیں گے، آستانے پر جانے والوں کو اسلام کے پاک قانون کے احاطے سے خارج کرنے کی سازش رچی جائے گی. اس لیے جو نبی کا فعل ہوتا ہے وہ قانون ہوتا ہے، جو نبی کا کام ہوتا ہے وہ شرک نہیں برکت ہوتا ہے. نبی جو کام کرے وہ بدعت نہیں لوگوں کے لیے نصیحت ہوتا ہے. اس لیے اے زکریا پیغمبر تم جاؤ زکریا کے مقام پر کھڑے ہو کر، مریم کے مقام پر کھڑے ہو کر مجھے آواز دو تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے، ایک قانون ملے، ایک سبق ملے، ایک نصیحت ملے کہ جب ایک ولی کے مقام پر ایک نبی دعا کر سکتا ہے تو یہ امتی ولی کے مزار پر دعا کیوں نہیں کر سکتا، ولی کے آستانے پر دعا کیوں نہیں کر سکتا. بے شک سبحان اللہ. وہی مقام کو بتانا مقصد تھا کہ برکت والی زمین پر کسی برکت والے کو بھیجا جائے تاکہ لوگ اس زمین کی، اس کی عظمت کا احترام سمجھے. تو جہاں پر اللہ کا ولی عبادت کر لے وہاں دعا قبول ہو، جہاں اللہ کا ولی سجدہ کر لے وہاں دعا قبول ہو، جہاں اللہ کا ولی قیام کر لے وہاں دعا قبول ہو. تو انصاف سے بتائیے گا کہ چند برس اللہ کے ولی جہاں عبادت کرے، جب وہ زمین اتنی برکت والی ہے جہاں وہ صدیوں سے لیٹے ہیں، اس زمین کا مقام کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں پر صالحین کا تذکرہ ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. اور جہاں صالحین خود موجود ہو، جب غوث اعظم کے ذکر سے رحمت نازل ہو، غریب نواز کے نام سے رحمت نازل ہو، اللہ کے ولیوں کے ذکر سے رحمت نازل ہو، اس کے محبوبوں کے ذکر سے رحمت نازل ہو، جہاں وہ خود آرام کر رہے ہو، جہاں وہ خود لیٹے ہو، جہاں وہ خود آرام فرما ہو، وہاں کتنی رحمت نازل ہوگی. آؤ ذرا ذہن کو قریب لاؤ، ایک چیز توجہ چاہتا ہوں. جب ان کے در پر دعا قبول ہوتی ہے، ہم اور آپ دعا کرے جا کر، ہمارے آپ جیسے گنہگار، بدکار، سیاکار جب ان کا واسطہ دے کر ان کی عبادت گاہ پر دعا کرے تو قرآن کے قانون کے مطابق دعا قبول ہو. تو جب ان کے در پر دعا قبول ہوتی ہے تو جس کا وہ در ہے اگر وہ خود دعا کر دے تو، جس کا در ہے وہ خود دعا کر دے تو، جس کا در ہے خود دعا کر دے تو دعا چاہتے ہو تو بہت ضروری ہے تاج الشریعہ کے دامن سے لگو. دعا چاہتے ہو بہت ضروری ہے مفتی اعظم ہند کے دامن سے لگو. ان بزرگوں کی کا احترام کرو، خدمت کرو. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کرتا. سوال کر سکتے لوگ مولانا الٹی گنگا بہانے کی کوشش نہ کرو. سرکار غوث اعظم کی دعا سے زمانہ فیض یاب ہوا، غریب نواز کی دعا سے زمانہ فیض یاب ہوا. 800-900 برس ہو گیا، ہم ان کے حیات کے قائل نہیں.
ارے ظالم تو حیات کے قائل نہیں، تو مر جا فنا ہو جا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ان اولیاء اللہ لا یموتون لیکن ینتقلون من دار الی دار، بے شک اللہ کا جو ولی ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، اور یہ صرف ہمارا ہی عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، آج بھی اپنی مزاروں میں ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں، آج بھی ان کا فیض ہمارے ساتھ ہے، ان کا کرم ہمارے ساتھ ہے، ان کی عبادت کی برکتیں ہماری ساتھ ہیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی ہمارا نیا عقیدہ نہیں، یہ ہماری نسبت کہاں تک پہنچے گی؟ علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شنیدم کی در روز امید و بیم بداراں ببخشت بنے کا کریم۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں میں نے سنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو، بدکاروں کو، سیاہکاروں کو اپنے نیک بندوں کی وجہ سے بخش دے گا۔ کس کی وجہ سے؟ اپنے نیک بندوں کی وجہ سے۔ قرآن مقدس میں اس کے اوصاف موجود ہے، اس کے تذکرے۔ اصحاب کہف کو، کتے کو کون نہیں جانتا، اور بروں کی صحبت میں جو رہتا ہے ان کے اثرات سے تباہ و برباد ہوتا ہے، نیکوں کی صحبت سے جو جڑتا ہے یقیناً ان کی صحبت کی برکت سے وہ نیک بن جاتا ہے۔ جو غوث اعظم سے رشتہ مضبوط کر لے یقین جانو وہ دنیا اور آخرت میں روشن ہوگا۔ چند تاریخ دعا کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں، ذہن کو قریب لائیں۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آج بھی آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، اے لوگو میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسا ہی ہے جیسے آسمان کا سایہ روئے زمین پر ہے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کحردلۃ علی حکم اتصالی، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ بڑے پیر دستگیر کی ذات بابرکات ہے۔ آؤ ذرا دیکھو غوث اعظم کی غلامی میں آنے کا فیض کیا ہے۔ سرکار سہیل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے عظیم بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ بڑے پیر دستگیر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ہم لوگ کافی دیر تک آپ کو تلاش کرتے رہے، تلاش بسیار کے باوجود ہم آپ کو پا نہ سکے۔ تلاش کرتے کرتے ہم دریائے دجلہ کے کنارے جب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا، بڑے پیر دریا کے کنارے عبادت میں مصروف ہے، دریا کی مچھلیاں نکل نکل کر آپ کے قدم مبارک کا بوسہ لے رہی ہیں۔ اتنے میں ہم کیا دیکھتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تخت سلیمانی کے مثل ایک مسلح نمودار ہوتا ہے، آپ اس مسلح پر تشریف لے گئے۔ آگے کچھ غیبی مرد ظاہر ہوئے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے، جن کے بدن پر سفید لباس تھے، جن کے بدن سے مشک سے بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ سرکار غوث اعظم کی ابتدا میں ظہر کی نماز سبوں نے ادا فرمایا، اس کے بعد بڑے پیر دستگیر اب وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب سرکار غوث اعظم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتوں آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھنے لگے۔ اب وہ بزرگ بیان کرتے ہیں جب غوث اعظم وظیفہ سے فارغ ہوئے تو اب دعا کرنا شروع کیا۔ دعا کرتے ہیں مولا میں تجھ سے تیرے محبوب کے صدقے میں یہ سوال کرتا ہوں، قیامت تک جتنے لوگ میرے معتقدین ہوں گے، جتنے مریدین ہوں گے، جتنے متوسلین ہوں گے، جتنے خلفاء ہوں گے، جتنے نام لیوا ہوں گے، ان کو موت نہ آئے جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے، ان کو موت نہ آئے جب تک وہ کامل مومن نہ ہو جائیں، ان کو موت نہ آئے۔ تو بزرگوں نے فرمایا جب غوث اعظم دعا کر رہے ہیں تو آپ کی دعا پر فرشتوں کا ایک بہت بڑا گروہ آمین کہہ رہا تھا، اور جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ اے میرے محبوب کے محبوب، اے عبد القادر جیلانی تجھے مبارک ہو، قیامت تک کے لیے تیرے غلاموں کو مبارک ہو، تیرا نام لینے والوں کو مبارک ہو، تجھ سے محبت رکھنے والوں کو مبارک ہو۔ زمانے کو پیغام دے دو کہ میرے رب نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاج الشریعہ۔ آؤ دیکھو یہ غوث پاک کی دعا کی برکتیں آج بھی ہمارے ساتھ ہے، بس سرکار ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔
ہمارے عمل بہتر ہو جائیں، ہم گناہوں سے توبہ کریں، اس لائق بن جائیں کہ قیامت میں غوث اعظم کی غلاموں کی صفوں میں اٹھنے کے لائق ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ذہن کو قریب لاؤ، بڑے پیر کی ذات بابرکات وہ ذات ہے، وہی بغداد شریف کی سرزمین ہے۔ آپ کی بارگاہ پاک میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے سرکار کرم فرمائے آقا، میرے باپ کا وصال ہوا ہے، میں نے اپنے باپ کو دیکھا، ان کی قبر جو ہے خواب میں دیکھا، ان کی قبر جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا بن چکی ہے، ان کو اوپر آگ کے شعلے کے بستر ہیں، ان کی قبر تنگ ہو گئی ہے، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ان پر ڈنک مار رکھے ہیں۔ میرے باپ نے مجھے کہا ہے بیٹا جا کر شیخ عبد القادر جیلانی سے میرے لیے دعا کروا دو، کیونکہ زمین کے نیچے ان کے نام کی خیراتیں بٹا کرتی ہے، اس لیے میں آیا ہوں سرکار کرم فرما دے، میرے باپ کے لیے دعا فرما دے۔ بڑے پیر دستگیر نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے باپ نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھا تھا؟ سرکار مجھے نہیں معلوم ہے۔ کبھی مجھ سے مصافحہ کیا تھا؟ سرکار مجھے نہیں معلوم ہے۔ کبھی میرے مدرسے میں شرکت کیا تھا؟ کہا ہاں حضور میرے والد ایک مرتبہ آپ کے مدرسے میں تشریف لائے تھے۔ بڑے پیر دستگیر نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکایا، وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ اب دوسرے دن پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں آ رہا ہے، مسکراتا آ رہا ہے، سرکار غوث کی قدموں پر نچھاور ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کی عقیدت میں قربان ہوتا جا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے پوچھا اے آنے والے، کل تو تو روتا ہوا آیا تھا، آج مسکراتا ہوا آیا ہے، کل لرزتے ہوئے دل کے ساتھ آیا تھا، کل گھبراہٹ کے ساتھ آیا تھا، آج مسرت و شادمانی میں جھوم رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا سرکار کل جس قبر کو میں نے جہنم کے گڑھے میں سے گڑھا دیکھا تھا، آج اسی قبر کو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ دیکھا ہوں۔ کل جس قبر میں جہنمی آگ کے شعلوں کا لباس دیکھا تھا، آج وہی جسم پر جنتی لباس دیکھا ہوں، جنتی خوشبو دیکھا ہوں، جنت کی ہواؤں کو دیکھا ہوں، تحت نگاہ قبر کو کشادہ دیکھا ہوں۔ سرکار غوث اعظم پیروں کے پیر دستگیروں کے دستگیر سن رہے ہیں، وہ شخص قدموں کو چوم کر بول پڑتا ہے آقا غوث اعظم سرکار دہائی آپ کی، میرے باپ نے وصیت کیا ہے کہ بیٹا یہ جو کچھ انعام تم دیکھ رہے ہو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی دعاؤں کی برکت ہے، جب تک زندہ رہنا ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی صحبت میں بیٹھتے رہنا، ان سے محبت کرتے رہنا۔ یہ غوث اعظم کی محبت قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، غوث اعظم کی دعا دنیا اور آخرت کو سنوارتی ہے۔ چلتے چلتے ایک اور تاریخ سن لے، اسی طرح کی میرے کتابوں میں پڑھا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بغداد شریف کے لوگ آئے، آ کر کہتے آقا آپ کے نام سے تو تمام دنیا کی قبروں کا عذاب دور ہوتا ہے، دعاؤں میں آپ کا نام لے لیا جائے، اس کی برکت سے دعائیں مقبولیت کا لباس پہن لیتی ہیں، مقبولیت کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہیں، آپ کے نام کی برکت سے دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہیں۔ لیکن آپ کی موجودگی میں آپ کے شہر میں قبر میں عذاب ہو، قبر سے ایک چیخ نکل رہی ہے، ایک دردناک آواز نکل رہی ہے، جس آواز کو سن کر جانور رو رہے ہیں، چرندوں پرند رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، عورتیں سہم گئی ہیں۔ سرکار یہ کیا ماجرا ہے؟ بڑے پیر دستگیر نے پوچھا جس قبر سے چیخ نکل رہی ہے کیا اس قبر والے کو پہچانتے ہو؟ آقا ہم نہیں پہچانتے۔ نام جانتے ہو؟ آقا ہم نہیں جانتے۔ کیا میرے پیچھے نماز پڑھا تھا؟ سرکار معلوم نہیں۔ مدرسے میں کبھی آیا تھا؟ سرکار نہیں معلوم۔ درس کی محفل میں میرے شرکت کیا تھا؟ سرکار نہیں معلوم۔ اتنے میں غوث اعظم نے ارشاد فرمایا بہت بھول کرتے ہو تم جو اپنے بھائیوں کو بھول جاتے ہو، پڑوسیوں کو بھول جاتے ہو، رشتہ داروں کے حالات سے باخبر ہو جاتے ہو، محلے علاقے کے لوگوں کو بھول جاتے ہو۔ جو تمہارا بھائی ہو اس کے دکھ درد میں حصہ لیا کرو، تمہارا پڑوسی ہو تو اس کے حقوق کا خیال کیا کرو، سنی مسلمان تمہارا رشتہ دار ہو پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کی مدد کی کوشش کیا کرو۔ ارے تم تو بھول گئے، لیکن فرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں، فرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سرکار وہ شخص نہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھا تھا، نہ آپ سے مصافحہ کیا تھا، نہ آپ کے پاس بیٹھا تھا، ہاں ایک دن اس کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی تھی تو اس نے آپ کے تعلق سے دل میں خیال اچھا کیا تھا، چہرے پر نگاہ پڑی۔ سرکار غوث اعظم دعا کرتے اللہ جو شخص عبد القادر کے تعلق سے دل میں خیال اچھا رکھتا ہو اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لے مولا، میں تیرے محبوب کا محبوب ہوں، میری چاہت کی برکت سے اس کے قبر کو عذاب کو دور فرما دے۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ قبر کی آواز ختم ہو گئی، سکون مل گیا اسے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جب غوث اعظم کے تعلق سے دل میں خیال اچھا رکھنے والا قبر کے عذاب
عذاب میں گرفتار نہیں ہو سکتا تو غوث پاک کا ذکر کرنے والا کہاں گرفتار ہو سکتا ہے؟ غوث کا لنگر کرنے والا، غوث کی منقبت پڑھنے والا، غوث کا احترام کرنے والا، غوث سے محبت کرنے والا قبر کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرت سرکار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اسے سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کے دو طرح کے مرید ہیں، سرکار غوث اعظم کے دو طرح کے مرید ہیں۔ بڑے پیر دستگیر سے پوچھا گیا آقا آپ کے مریدوں میں نیک بھی ہوں گے گنہگار بھی؟ کہا ہاں، جو میرے نیک مرید ہوں گے وہ میرے ہیں اور جو برے ہوں گے میں ان کا ہوں۔ جو نیک ہوں گے وہ میرے ہیں، جو برے ہوں گے میں ان کا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم اپنے نیک مریدوں کو اپنی آستین میں رکھتے ہیں، اپنے نیک مریدوں کو اپنی آستین میں رکھتے ہیں۔ جب کوئی ان کے نیک مریدوں کو چھیڑتا ہے، پریشان کرتا ہے، الجھتا ہے، تو مرید تو کچھ نہیں بولتا، نیک ہے وہ، سیدھا سادہ ہے، لیکن غوث اعظم اپنی آستین کو جھاڑ دیتے ہیں تو چھیڑنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بے عزت ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے غوث اعظم کے نیک مریدوں کو دیکھنا چاہتے ہو، مت الجھنا میرے اعلیٰ حضرت سے، مت الجھنا مفتی اعظم سے، مت الجھنا مجاہد ملت سے، مت الجھنا سرکار حافظ ملت سے، مت الجھنا سرکار صدر الشریعہ سے، مت الجھنا صدر الافاضل سے، مت الجھنا سرکار تاج الشریعہ سے۔ اس لیے یہ غوث اعظم کے نیک مریدوں میں سے ہیں، ان سے الجھو گے یہ تو کچھ نہیں بولیں گے، لیکن غوث اعظم کا وار تم پر ہو جائے گا، غوث کے فیض سے تم محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے نیک مریدوں سے مت الجھنا۔ جب کوئی نیک مریدوں سے الجھتا ہے، اور غوث کی مار ایسی ہے جو نظر نہیں آتی، قیامت تک درد ہوتا ہے، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مار آتی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ قول یاد رکھنا۔ اس لیے سرکار غوث اعظم کی سچی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالے، عقیدت اور احترام محبت کے ساتھ بزرگوں سے پیار کرے، لگاؤ رکھے، چاہت کرے اور ان سے اپنا رشتہ مضبوط بنے کریں، نیک کام کی اللہ سے دعائیں کرے، برائیوں سے توبہ کرے، عمل صالح کی دعا کریں۔ سرکار غوث اعظم کے صدقے بڑے پیر دستگیر فرماتے جب اللہ سے دعا کرنا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جب تم دعا کرو گے تو میرے نام کا واسطہ دو گے تو اللہ میرے نام کی برکت سے تمہاری دعا کو مقبول فرما لے گا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ کہا جس نے یا غوث کسنی تو دم میں ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ جو کشتی تھی ڈوبی وہ دم میں نکالی، جو کشتی تھی ڈوبی وہ دم میں نکالی۔ تمہیں ایسی قدرت ملی غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے۔ سب لوگ مل کر کہو کوئی نیک ہوگا مقبول ہو جائے گی، سب کا بیڑا پار ہوگا۔ سب لوگ کہیں ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم۔ ارے مورے سیاں پکڑ موری بیاں، پڑھوں تیری پیاں پڑھوں توہری پیاں، پیا غوث اعظم۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سمٹ جائے، تھوڑا آگے آپ وزارت بڑھ جائے، جو لوگ میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے، تھوڑی جگہ بن جائے گی۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے سمٹ آئے تاکہ جو لوگ تاخیر سے آئے ہوئے ہیں یا جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی بیٹھنے کی جگہ میسر ہو جائے۔ آپ حضرات تھوڑا سمٹ کر بیٹھ جائے۔
حضرات، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس عظیم الشان پروگرام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ریوڑی تالاب کے میدان میں اندلیب رضا کے زیر اہتمام منایا جا رہا ہے، اس عظیم الشان پروگرام کے مقرر خصوصی اولاد رسول، باغ طیبہ کے پھول، گلشن زہرا کے پھول، شہنشاہ خطابت، نازش علم و فن، نبیرہ حضور محدث اعظم ہند حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اپنی آن بان شان کے ساتھ ممبر نور پہ جلوہ بار ہیں۔ چند لمحوں کے بعد حضرت کے نورانی عرفانی خطاب سے آپ حضرات مستفیض ہونے والے ہیں۔ آئیے نعت پاک کے اشعار آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ نعت پاک گنگنانے کے لیے میں مداح رسول جناب اعجاز احمد قادری کو دعوت دیتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور نعت پاک کے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ مائک پہ جناب اعجاز احمد قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت کا شعر میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مت پوچھو یہ مت پوچھو کہ کیا دیکھا کچوچا سے بریلی تک، یہ مت پوچھو کہ کیا دیکھا کچوچا سے بریلی تک، کہ یہ مت پوچھو یہ مت پوچھو کہ کیا دیکھا کچوچا سے بریلی تک، رواں ہے فیض کا دریا کچوچا سے بریلی تک، رواں ہے فیض کا دریا کچوچا سے بریلی تک، کچوچا سے بریلی تک۔ ہاں ذرا شعر دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ادھر آلے پیمبر تو ادھر ہے عاشق سرور، ادھر آلے پیمبر تو ادھر ہے عاشق سرور، کہ ادھر آلے ادھر آلے پیمبر تو ادھر ہے عاشق سرور، عجب ہے قلب کا رشتہ کچوچا سے بریلی تک، عجب ہے قلب کا رشتہ کچوچا سے بریلی تک۔ اور میں حضرت کی دعاؤں کے ساتھ اس شعر کو حاضر کر رہا ہوں۔ طفیل سیدی آل نبی کے آج بھی لوگوں، طفیل سیدی آل نبی کے آج بھی لوگوں، کہ طفیل طفیل سیدی آل نبی کے آج بھی لوگوں
بٹے حسنین بٹے حسنین کا صدقہ کچوچا سے بریلی تک بٹے حسنین کا صدقہ کچوچا سے بریلی تک کچوچا سے بریلی تک اور صدائیں مرحبا آنے لگی ہے آسماں سے بھی صدائیں مرحبا آنے لگی ہے آسماں سے بھی کہ صدائیں صدائیں مرحبا آنے لگی ہے آسماں سے بھی لگا ہے کیسا لگا ہے کیسا یہ میلہ کچوچا سے بریلی تک لگا ہے کیسا یہ میلہ کچوچا سے بریلی تک اور میں حضرت دعاؤں کے ساتھ اس شعر کو حاضر کر رہا ہوں تھوڑی بیداری اختیار کریں میں چاہتا ہوں اس شعر کو تمہیں آنا اگر ہے بدعقید و بزم سنت میں تمہیں آنا اگر ہے بدعقید و بزم سنت میں تمہیں آنا تمہیں آنا اگر بدعقید و بزم سنت میں لگا 40 دن پھیرا کچوچا سے بریلی تک لگا 40 دن پھیرا کچوچا سے بریلی تک لگا 40 دن پھیرا کچوچا سے بریلی تک اور دعاؤں کے ساتھ مقتے کا شعر ملاحظہ فرما لے بہت اچھا ماشاءاللہ عطا ارشاد ہے امام احمد رضا خان تاجدار اہل سنت ہیں امام احمد رضا خان تاجدار اہل سنت ہیں کہ امام احمد امام احمد رضا خان تاجدار اہل سنت ہے یہی اقبال ہے چرچا کچوچا سے بریلی تک یہی اقبال ہے چرچا کچوچا سے بریلی تک کچوچا سے بریلی تک یہ مت پوچھو کہ کیا دیکھا کچوچا سے بریلی تک جو لوگ عشق محمد میں چور رہتے ہیں ہوا دکھاتے زمانہ سے دور رہتے ہیں جہاں بھی ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں حضور ہمارے ضرور ہوتے ہیں حضرات ابھی آپ کے سامنے مداح رسول اکرم علی جناب اعجاز احمد قادری منقبت اور نعت پاک کے اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے
आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि आज के इस नूरानी स्टेज पे जो अंदिलीब रजा रेवड़ी तालाब ने सजाया है, सदर बावकार शेख तरीकत आलिम शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद गुलाम यासीन साहब किबला खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद व काज़ी शहर बनारस आन बान शान के साथ आज की जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। और आज की अज़ीम शान प्रोग्राम के हम सब के मेहमान खुसूसी मुकर्रिर खुसूसी आले रसूल गुलशन जहरा के फूल शहनशाह खिताबत नाज़िश फिक्र फन फाजिल जलील आलिम नबील हजरत अल्लामा अशाह सैयद मोहम्मद नूरानी साहब किबला दामत बरकातहुल आलिया वल कुदसिया कछौचा मुक़द्दसा की धरती से चलकर आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। मिंबर नूर पे ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं और दिगर उलमाए किराम भी जलवाबार हैं। आप हजरात इन उलमाए किराम के चेहरों की ज़ियारत करें और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करते रहें। आइए नाते पाक के अशार सुनने के लिए आप हजरात तैयार हो जाएं, मगर उससे पहले 4 मिसरा मैं उलमाए किराम के हवाले से आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं कि जब आप इश्के बिलाली में ढल के देखेंगे, जब आप इश्के बिलाली में ढल के देखेंगे तब आप खुद मदीने में चल के देखेंगे। जब आप इश्के बिलाली में ढल के देखेंगे तब आप खुद मदीने में चल के देखेंगे और यहां से शहरे मदीना नजर नहीं आता, और यहां से शहरे मदीना नजर नहीं आता। चलो बरेली वहां से उछल कर देखेंगे, चलो बरेली वहां से उछल कर देखेंगे। शायर इस्लाम अंदलीबे बाग़े रिसालत आली जनाब सगीर सबा मुरादाबादी को मैं दावत देता हूं कि माइक पे तशरीफ लाए और नाते पाक के अशार को सामीन के समातों के हवाले करे इस शेर के साथ कि ऐ अब्र करम जरा थम के बरस, ऐ अब्र करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके, जब वो आ जाए तो जम के बरस, इतना तू बरस के वो जा ना सके।